مسح علی الخفین یہ اہل سنت والجماعت کا امتیازی عقیدہ ہے، چنانچہ شیعہ فرقہ امامیہ کے لوگ مسح علی الخفین کو نہیں مانتے، موزے پر مسح کے قائل نہیں۔ یہاں یہ جاننا چاہیے کہ موزے سے مراد یہ کپڑے کا موزہ نہیں، چمڑے کا موزہ مراد ہے، بلکہ وہ بلا خفین پیروں پر مسح کے قائل ہے۔ اس کے برخلاف اہل سنت والجماعت موزہ نہ ہونے کی حالت میں پیروں کو دھونا ضروری قرار دیتے ہیں اور موزوں کی حالت میں مسح کے قائل ہے، جیسا کہ شرح مسلم میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں نقل کیا ہے، جس کی حدیث نمبر 241 کے تحت۔ تحفۃ العلمائی میں حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پالن پوری نے بھی اس کی پہلی جلد صفحہ تحفۃ العلمائی کی پہلی جلد صفحہ 358 پر اس کو نقل کیا ہے۔ اسی لیے مسح علی الخفین کے جواز کو اہل سنت والجماعت کی امتیازی علامتوں میں سے شمار کرایا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ اہل سنت والجماعت کی علامات کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا ان تحب الشیخین ولا تطعن فی الختنین وتمسح علی الخفین۔ یہ محیط برہانیہ کی عبارت ہے، پہلی جلد صفحہ 339 پر اس عبارت کو نقل کیا ہے کہ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم حضرات شیخین یعنی سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے محبت رکھو، اور دونوں داماد یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے بارے میں زبان درازی نہ کرو اور خفین پر مسح کیا کرو۔ یہ حضرت انس بن مالک کا قول امام برہانی نے صاحب محیط برہانی نے نقل کیا ہے۔ آگے محیط برہانیہ میں امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ جو شخص خفین پر مسح کا قائل نہ ہو اس پر کفر کا اندیشہ ہے۔ یہ محیط برہانیہ کی پہلی صفحہ 339 پر نقل کیا ہے، اس لیے کہ مسح کے جواز کی روایات شہرت و تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے، جن کا انکار موجب کفر ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت موزے پر مسح کے قائل ہیں۔